تو لگ گئے کئی وپاری ہے، کئی اپنی آپ بچا کر گئے، کئی کھیپ لٹا گئے سار۔ اب سودا دست بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاری ہے، اجگال فقیر دی یاد رکھے دونو یار وساری۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ صحیح کو صحرا دے دے، یہ صحرا پہنا دو خوشی کا، آپ کی ولادت کے دن دو خوشی کا، آپ کی ولادت کے دن بھی ہے، یہ وہ دن بھی ہے جو انہی دنوں میں صحیح نے تیاری کی تھی اس دنیا سے۔ جنگ والوں اگر تھوڑی دیر بیٹھو گی میں آپ کو آخری وقت کی جھلکی بھی دلا کہ سید الکونین گئے تو ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے، آئے تو ہمیں کیا دے کر چلے گئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس نور سے مراد نور نبوت، نور شریعت، نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام۔ اللہ کریم نے دو چیزیں نبی کو عطا فرمائی، ایک نور نبوت یہ عہدہ ہے، اور سید الانسانیت کہو یہ ذات ہے۔ کہہ دو سید الانسان، افضل البشر، احسن البشر، اکمل البشر، نور البشر۔ کہہ دو نور البشر، سید البشر، سلطان۔ کہو یہ ہے ذات، کہہ دو نبوت نور، یہ عہدہ علم نور عہدہ۔ کہہ دو موعظہ نور، نماز نور۔ کہہ دو نبی کی تہجد نور، نبی کا داڑھی کا رکھوانا نور۔ کہہ دو مچھا دا کتراون نور، سر دے باہر رکھوانا نور، منوانا نور، بہ کے کھانا نور، تین گھونٹوں پر کا پانی پینا بھی نور۔ وہاں دیکھو نبی کا آنا جانا بھی نور، نبی کی نادائر کی گرد و غبار مٹی بھی نور۔ نور گر نور ساز منبع، نور معدن، نور مرکز نور۔ نبی کے جوتے کی مٹی کا صدقہ عالم دنیا روشن۔ یہ کون سا نور ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ مثال دے نہیں واقعہ پیش کروں، سید الکونین ایسے اپنے صحابہ کی اجتماع میں بیٹھے ہیں، آپ کی عادت مبارک ہوتی تھی، چند عادات صحیح کے نرالے تھے۔ اللہ کی قسم جب آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے، نماز عشاء کے بعد ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں تیرا کیا حال، تو کہاں رہا، قربان جائے ہمدرد نبی پر، اور سب صحابہ حال دے رہے ہیں، مگر نبی نے کبھی بھی نہیں کہا تھا جتنی دیر ہو جاتی تھی کہ اب سوئے آرام کرے، نہیں نہیں، نبی کی یہ عادت نہیں تھی، کیونکہ عاشق دیکھتے تھے معشوق کے چہرہ کی طرف، ادھر نبی دیکھتے اس کو بات کرتے بوڑھے صحابی سے، یہ صحابی نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے، ادھر نبی اس صحابی سے بات کرتے ہیں، یہ صحابی نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے، کیونکہ یہ عاشق بیٹھے ہوئے معشوق کے پہلو میں، محب بیٹھے ہوئے محبوب کے پہلو میں۔ اب صحابہ کے دل و دماغ میں خود بخود احساس ہوتا تھا، وہ خود بخود آہستہ سے پیچھے سے چلے جاتے۔ دیر ہو گئی، دو صحابی بچ گئے بوڑھے، اور ایک بوڑھے صحابی نے دوسرے بوڑھے کے کان میں کہہ دیا، ارے بیٹی آئے دیکھ کچھ احساس کرے اور ہم چلے تاکہ آپ کو کچھ آرام بھی کرنے دیں۔ صحیح تو نہیں فرمائے گے، بیٹھے رہے۔ دوسرے نے کہا بوڑھے نے، ارے چلے تو صحیح، کیسے چلے، بوڑھے ہیں، اندھیری رات ہے، روشنی کا انتظام نہیں، کہیں گرے گے کوئی ٹانگ، یہ ہاتھ ٹوٹے گا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ اتنے تک سید الکونین نے فرمایا، میرے صحابی آپ کے پاس کوئی عصا ہے؟
سبحان اللہ۔ دونوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہے ہمارے پاس لکڑی ہے۔ ایک صحابی نے اٹھا کر دی، سید الکونین نے ایسے لکڑ پکڑ کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاؤ میرے صحابی لکڑ کو ایسے لے کر چلو، یہ جلتی چلے گی ٹارچ بن جائے گی، تم گھر تک پہنچ جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسالت، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آپ 15ویں صدی کے مولویوں سن لو، کچھ سوچو فکر کرو۔ اب صحابی خوشی پھولے، چاہ اٹھا کر لکڑ، جس کی لکڑ تھی وہ خوشی سے جا رہا ہے، لکڑ جلتی جا رہی ہے، گیس کی طرح روشنی دیے جا رہی ہے، دونوں چلے گئے۔ جس کی لکڑ تھی اس کا گھر پہلے آ گیا، وہ گھر جانے لگا، اس بوڑھے نے پکڑا ٹھہر جا، تیری لکڑ پر تو نبی نے ہاتھ لگایا، تو مجھے پہنچا گھر میں پھر واپس۔ اس نے کہا باس میں تجھ سے کمزور ہوں، پر فیصلہ نبی کا دونوں کے حق میں تھا، ایسا کر لو اس لکڑ پر تو بھی لکڑ کو رگڑ لو۔ جب اس نے لکڑ سے ملائی، اس کی لکڑ بھی جلنا شروع ہو گئی، اس صحابی کی لکڑ بھی پہلے جل رہی تھی۔ وہ بسم اللہ کر کے الحمدللہ پڑھتے ہوئے وہ بھی گھر پہنچا، کیونکہ نبی کے معجزے کی حد ہوتی تھی، گھر تک محدود تھا، گھر تک جانے کے بعد وہ بجھ گئی۔ مگر یہ کون ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، کہو نبی کا ہر عمل نور ہے، ہر فعل نور ہے۔ اور کملے بولو، سیدہ طاہرہ اماں فرماتی ہے، اماں آمنہ جب کہ حضور پیدا ہوئے تو میرے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ روئی کو گھیلا کر کے آگ لگا کر چار دیواری روشن کرتی، مگر سید الکونین کی جب آمد ہوئی میں نے دیکھا تو آپ کے نور نبوت بھی کرنیں نکلی، میرا گھر بھی روشن، ستون بھی روشن، چھت بھی روشن، زمین بھی روشن، دیکھتی ہوں ہر چیز روشن ہو گئی، مگر نبی کی نور نبوت کی کرنیں جب نکلی میں نے دیکھا تو میرے دروازہ سے نکل رہے شعلے، اور یہ شعلے کہاں پہنچے؟ نبی تو موجود ہے مکہ میں، مکہ کی ایک ہی گلی میں، ایک ہی محلہ میں، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی کمرے کے ایک کونے میں ماں کی گود میں موجود ہے، مگر نبی کی نبوت کی کرنیں ملک فارس میں پہنچ گئی۔ ہزاروں سال کا جلتا ہوا چیخا آگ کا وہ بھی بجھ گیا، کیسر و کسریٰ کے محلات کے کنکرے بھی گر گئے، اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب یہ نور نبوت کی کرنیں پہنچی۔ جہاں جہاں بت کھڑا تھے، بتوں کے پجاری کہہ رہے تھے یا صنم یا صنم۔ جب محبوب کبریا کی نور نبوت کی کرنیں پہنچی جہاں سورج کا نور بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، تو وہ دیکھتے ہیں بتوں کے پجاری کہ وہ ہمارے سامنے جو بت کھڑے تھے وہ اونٹے گر کر ان کی آواز سے آواز آ رہی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی کہاں موجود ہے؟ کہو اماں کی گود میں، مکہ کے شہر میں، مکہ کے ایک مکان میں، ایک حجرے کے ایک کونے میں، اور ماں کی گود میں موجود ہے نور نبوت کی کرنیں۔ بولو پوری خدائی میں پہنچی یا نہ پہنچی؟ بولو یہ نبوت کا خاصہ ہے، نبی کہیں آتے نہیں، جہاں نبی موجود ہے خدا کی خدائی بھی وہی آتی ہے۔ سید الکونین فرش پر موجود ہے، جب اشارہ کیا ابو جہل کے کہنے پر تو چاند دو ٹکڑے ہوا آسمان پر، مگر اللہ کریم نے فرمایا چاند یہی کھڑے مت ہو، دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ نبوت کا عہدہ ہے اور نبوت کا خاصہ ہے، جہاں نبی موجود ہو۔ چاند تو غلام ہے، جہاں محبوب کے قدموں میں وہی سے چلا، نبی کے قدموں میں آیا، آ کر کے یار کا سلامی کر کے واپس چلا گیا۔ چاند کس کے پاس آیا؟ کہہ دو نبی کے پاس، حسین کے نانا کے پاس، اماں طاہرہ آمنہ کے لال کے پاس آیا یا نہیں؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں میدان میں، آپ کو حاجت کی ضرورت ہوگی، پانی کا لوٹا بھی حضرت اسامہ نے بھرا ہوا ہے، آپ نے فرمایا ارد گرد سارے آدمی ہیں، عورتیں ہیں، آپ نے فرمایا اسامہ
جی یا رسول اللہ یہ رق و رق میدان ہے، کیسے بیٹھے حاجت کے لیے؟ جاؤ اس پہاڑ کو میں محمد کے سلام دے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں جب میں ان کے قریب پہنچا میں نے نبی کا سلام دیا، محمد کا لفظ کہنا تھا، میں نے دیکھا تو میرے سے پہلے وہ دوڑ رہے تھے اور میں وہی کھڑا ہوں، اور ایک دوسرے کے پیچھے پہاڑ دوڑتے ہیں، یہاں نبی کی اردا گردا کر کے خود بخود ایک دوسرے پر فٹ ہوتے جا رہے، دیوار بن گئی۔ مایا تو دیوار بنی ہوئی تھی مگر اتنی جگہ خالی تھی۔ سید الکونین نے فرمایا اسامہ جی یا رسول اللہ قربان جاؤں میں میرے ماں باپ، جا یہ کھجور کا تنکا کھڑا ہے اس دبے کو کہو میں محمد کے سلام دے دے۔ جب اس کو سلام دیا تو وہ جلدی سے چلے کھیلتے ہوئے دوڑتا ہوا اسی جگہ جا کے فٹ ہو گیا۔ میں آیا تو نبی صحرا پر بیٹھ کر فارغ بھی ہو گئے تھے، تو معلوم ہوتا ہے پتھر بھی نبی کے قدموں میں، کہو کھجور کے تنکے بھی نبی کے قدموں میں، کہہ دو بکریاں بھی نبی کے ہاں پہنچی، کہو سورج بھی نبی کے ہاں آیا۔ جب قرآن آیا آسمان سے لوح محفوظ سے نکلا، جبرائیل نے مطالبہ کیا کہ یا اللہ ہم تیری کلام کو لے کر تیرے کعبہ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو جائے، وہاں نبی آ کر وصول کرے۔ اللہ فرمائے خبردار جبرائیل یہ بات اب کہی، اگر تو نے پھر کہی تو یاد رکھنا تجھے بیعدموں میں لکھ دوں گا، کیونکہ یہ میری نبی کی نبوت کا خاصہ ہے، جہاں نبی موجود ہے میری کلام بھی تو بھی وہی چل کے جا۔ اگر مکہ کے شہر میں ہے تو اس گلی میں جا، اگر گھر میں ہے تو گھر میں جا، بسترے میں ہے تو بسترے میں جا، غار ہرا میں ہے تو وہی جا، جبل نور پر ہے تو وہی جا، جبل سور پر ہے تو وہی جا، اگر احد کے مقام پر تو قرآن اور تم وہی جاؤ، اگر صلح حدیبیہ میں ہے تو قرآن وہی جائے، حنین میں ہے تو قرآن وہی جائے، احد مقام پر ہے تو قرآن وہی جائے، اگر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدری صورت بنا کر مدینہ منورہ پہنچو جہاں میرا محمد موجود ہے، کلام وہی پہنچے، تم بھی وہی پہنچو۔ جب جنت کی براق معراج کی رات آنے لگی، اللہ کے دربار میں جبرائیل نے عرض کی مولا مہربانی فرما حکم دے اس براق کو تیرے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دوں اور تیرے نبی یہاں کر کے اسے سوار کروں۔ اللہ نے فرمایا خبردار جس گھر میں میرا نبی موجود ہے براق کو اسی گھر کے دروازے پر جا لے جا۔ جب 70,000 ہمارے فرشتے براق آئی تو جبرائیل باہر کھڑا ہونے لگا، عرض کی یا رب جلیل اب تیرے نبی کو ادھر سے تھوڑی سی آواز دے دوں۔ اللہ فرمائے جبرائیل خبردار یہ بات مت کرو، اگر تو نے آواز دے دی گستاخ اور بیادب لکھ دوں گا۔ جہاں میرا نبی موجود ہے نکل جاؤ سوراخ سے، وہاں جا کر کے اپنے نورانی پر سوار کراؤ اور میرے محبوب کے پاؤں پر مسلو، ادب سے میرے محبوب کو جگاؤ۔ جنگ کی سرزمین کے لوگوں جہاں نبی موجود ہے خدا کے خدائی سعی کے قدموں میں آئی۔